السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ پولیو اور وزیر اعظم اور سندھ میں پولیو کے خاتمے کے لیے فوٹو سیشن اور سینٹرل پروکیورمنٹ کی غفلت یا کارکردگی و دیگر خبروں اور مسائل پر مبنی ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین، 3 فروری 2025 کی پہلی انسداد پولیو مہم کا آغاز پنجاب کے صوبائی دارالحکومت سمیت سندھ اور بلوچستان میں 6 روزہ مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ لاہور میں مہم کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا اور کہا کہ بدقسمتی سے گزشتہ سال پورے ملک میں پولیو کے تقریباً 77 کیسز سامنے آئے ہیں۔ یہ پولیو کے حوالے سے بڑا سیٹ بیک تھا۔ اس سال میں بھی ابھی تک 1 ماہ میں 1 کیس رپورٹ ہو چکا ہے۔ کاش یہ 1 کیس بھی نہیں آتا۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے انسداد پولیو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیو ورکرز بچوں کے مستقبل کے محافظ ہیں، ان کی عزت کی جائے۔ جبکہ اس موقع پر چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے ایک پرفارمنس اسکور کارڈ بھی متعارف کرایا گیا ہے، جس کے مطابق بہترین اضلاع کی حوصلہ افزائی جبکہ کمزور اضلاع سے جواب دہی ہوگی۔ اس وقت موجودہ وفاقی اور صوبوں کی سیاسی قیادت کو پولیو کے خاتمے کے حوالے سے سب سے پہلے اپنی ناکامی، نااہلی، غفلت مجرمانہ اور اس حوالے سے سیاسی اعتماد کے فقدان کی غلطی کو برملا عوام کے سامنے تسلیم کر کے 2 دہائیوں سے بچوں کے مستقبل کے ساتھ ہونے والے کھلواڑ پر معافی مانگنا چاہیے، جس سے مایوس عوام اور والدین میں انسداد پولیو کے خاتمے کے لیے ان میں ایک نئی روح کو بیدار کیا جا سکتا ہے۔ پھر ٹھنڈے کمروں میں رسمی افتتاحی تقریبات اور شعبدے بازی پر مبنی رسمی بیانات سے پولیو کا خاتمہ نہیں، بلکہ پولیو کی خوراک پلانے کے لیے والدین کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے پولیو کی افتتاحی تقریبات زیادہ متاثرہ اضلاع میں رکھی جانی چاہیے اور ان افسران کا مثالی محاسبہ ہونا چاہیے جنہوں نے ماضی میں پولیو مہمات کو پیسہ مہم بنا کر آج خود کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ پولیو ورکرز کی عزت پہلے محکمہ صحت کے افسران کو یقینی بناتے ہوئے ان کے وسائل پر ہاتھ پھیرنے کی عادت کو بدلنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، جو ماضی میں طویل عرصے تک پنجاب کے خادم اعلیٰ یا وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے صحت کے شعبے میں انسداد ڈینگی کے چیمپئن اور نہ جانے کن کن بیماریوں کے چیمپئن ہونے کا اعزاز تو رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے صوبے پنجاب سے پولیو کا خاتمہ تاحال نہیں کر سکے ہیں، اور 2025 کے پہلے پولیو کا کیس بھی ان کے صوبے میں رونما ہوا ہے، جس پر انہیں رشتہ داری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے قومی مفاد میں پولیو کے کیس پر ان سے نہ صرف باز پرس کرنی چاہیے بلکہ پہلے محکمہ صحت کے حوالے سے مریم نواز کے نمائشی اقدامات کے ذریعے ان کی نوسر بازیوں کا بھی وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے۔ تاہم وزیر اعظم شہباز شریف کی میں اس رائے سے اتفاق کروں گا کہ بین الاقوامی شراکت داروں اور ہماری ٹیم کے ذریعے ہمسایہ ملک افغانستان سے پاکستان رابطے میں ہے اور باہمی تعاون سے جلد دونوں ممالک میں
پولیو کا خاتمہ ہوگا۔ جی ہاں، میں نے گزشتہ ماہ خود اپنے دورہ افغانستان کے دوران دونوں ممالک کی زمینی سرحدوں میں چمن سے افغانستان جاتے ہوئے اس امر کا ذاتی طور پر مشاہدہ کیا ہے کہ دونوں ممالک پاکستان اور افغانستان پولیو کے خاتمے کے لیے یکسو ہیں۔ ناظرین کرام، بدقسمتی سے محکمہ صحت سندھ میں کلیدی اور اہم اسامیوں پر زیادہ تر وہ افسران براجمان ہیں جن کی تقرریاں قانون قاعدے کے بجائے اقربا پروری اور مفادات کے اصولوں پر ہیں، تو اس میں بھی اکثر افسران نیب زدہ بلکہ نیب کے سزا یافتہ بھی ہیں۔ بظاہر تو فہیم چاچڑ اور مولا بخش شیخ محکمہ صحت سے فارغ کر دیے گئے ہیں، لیکن صوبائی محکمہ صحت کے باخبر ذرائع کے مطابق موجودہ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ نے سابقہ دور کو بدلنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، لیکن فہیم چاچڑ اور مولا بخش کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں اور باقیات کی صفائی کا کام مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ جیسا کہ سول سروسز اسپتال کراچی کے خلاف قانون اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی نے ہسپتال میں امراض قلب کے مریض معمر کلرک محمد اقبال، جن کی ملازمت کو 33 برس گزر چکے ہیں، ایل ڈی این میں ان کے جی ایم ایس بلوں کو بلا وجہ روکنے کی درست خبر وائرل ہوتے ہی نہ صرف ان کے تمام بلز صوبائی محکمہ صحت کے دفتر میں بھجوا دیے، بلکہ محمد اقبال کا نام سینئر کلرک کی ترقی کی فہرست میں بھی شامل کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ سارا کام بطور ڈیفیکٹو ایم ایس یوسفانی کے حکم پر اور نگرانی میں جاری ہے، اور پھر یہی نہیں، اسپتال کے ڈاکٹروں اور ملازمین پر ایم ایس کے دفتر میں داخلے کی بیجا پابندی، بلکہ داخل ہونے کے لیے باقاعدہ وقت لینے کی شرط عائد کر کے ایک خاتون افسر کے گھر سے روز پتیلیوں میں کبھی بریانی اور حلیم کی دعوتوں کے علاوہ ایم ایس کے دفتر میں عام مریضوں کے ایل پی پر بھی پابندی عائد کر کے لاکھوں روپے کی یومیہ ادویہ صوبائی محکمہ صحت کے مصطفیٰ شیخ کے حکم پر کن وی آئی پی مریضوں کے لیے جا رہی ہیں، اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ تو میں نہیں، اسپتال کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوسفانی کی لاقانونیت، ظلم، ناانصافی تمام حدیں عبور کر رہی ہیں۔ یہ کس تحریری حکم کے تحت سندھ سروسز اسپتال میں موجود ہیں؟ یہ کس کا زبانی حکم ہے؟ کیا یوسفانی ماورائے قانون ہے؟ اب خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ محکمہ سے سندھ کی سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کے چیئرمین پروفیسر امجد سراج میمن کی نااہلی اور مخصوص کمپنیوں سے ان کی ساز باز یا شراکت داری کوئی راز نہیں، بلکہ تشت ازبام ہو چکا ہے سارا معاملہ، جس کا مستند ثبوت ایک مالی سال کے ٹینڈر کو 2 سال تک چلانا اور آمرانہ طرز پر اس خلاف قانون کام کی منظوری سندھ اسمبلی سے حاصل کرنا۔ کیا سندھ اسمبلی ایسے منتخب ارکان پر مشتمل ہے جو نااہل اور غفلت مجرمانہ کے مرض میں مبتلا مریض افسر کا احتساب کرنے کے بجائے اسے قومی خزانے پر بوجھ بنا کر رکھنا؟ آخر یہ سندھ کے غریب مریضوں کے ساتھ انصاف ہے یا ان کا استحصال؟ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مردہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔